بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ جائیں جی۔ سب سے پہلے تو شکریہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، جو بلا شبہ میرا گھر ہے اور مجھے فخر ہے کہ میری پرورش، میری آبیاری ان در و دیوار میں ہوئی ہے، جو کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی اور سب سے مایہ ناز بار ایسوسی ایشن ہے۔ شکریہ صدر صاحب، اکبر ڈوگر چھوٹا بھائی بھی ہے، بلا شبہ میرا قائد ہے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ہونے کے ناطے۔ شکریہ سہیل شفیق، سہیل میرا شاگرد بھی ہے لیکن ایک پروفیشنل وکیل اور آپ کا منتخب کردہ نائب صدر ہے۔ شکریہ رائے عثمان، جس سے میرے کئی رشتے ہیں، جس نے سیکنڈ جنریشن لائر ہونے کا حق ادا کیا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے۔ اور شکریہ علی، جس محبت سے آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا، آپ اسی محبت سے وہ محبتیں لوٹا رہے ہو۔ میں ممنون اور مشکور ہوں سٹیج پہ بیٹھے اپنے قائدین کا، اپنے لیڈر، بڑے بھائی، انڈیپینڈنٹ گروپ کے قائد جناب احسن بھون صاحب کا، سٹیج پہ براجمان میرے کپتان پاکستان بار کونسل میں جناب حفیظ الرحمان چودھری صاحب کا، ساکی صاحب کا، پیر مسعود چشتی صاحب کا، پنجاب بار کونسل کی میری قیادت جناب سید جعفر تیار صاحب اور جناب عرفان سعید صاحب کی قیادت میں آئی ہے، ان کا شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر خالد جاوید صاحب، جو کہ میں کوئی بات رکھ کے نہیں کرتا، انشاءاللہ العزیز اگلے سال پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار بھی ہوں گے، ان کا شکریہ۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار، ہم ایک کو اپنا قائد کہتے ہیں، میں اور وسیم ممتاز زمانہ طالب علمی کے دوست ہیں۔ وسیم، آپ کا شکریہ۔ چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ، میرا بھائی، میرا ساتھی اور میرے دو بزرگ، مجھے تو اپنی محبت کا پیمانہ یہیں پہ نظر آ گیا ہے، آپ کی طرف بعد میں آؤں گا، کہ جو لوگ بار کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور 7-8 سال پہلے ہونے والا ایک الیکشن یاد کریں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ریسیپشن پہ رائے بشیر صاحب اور بھائی اصغر علی گل دونوں ساتھ ساتھ براجمان ہیں۔ اور سب سے بڑا شکریہ اور دل سے آپ سب کا، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے بزرگوں کا، میرے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری رمضان صاحب، جوہیہ صاحب، چودھری مرتضیٰ صاحب، راجہ صاحب، امجد صاحب، میں نام لینے شروع کروں، بھون صاحب کی طرح آپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہاں ایک طرف سے شروع کروں گا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا، تو یوں ہی سمجھیے کہ آپ سب کے نام جو ہیں وہ میرے دلوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ شکریہ ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کا، بالخصوص میرے قائدین جناب نصیر بھٹا صاحب اور رانا ظفر اقبال صاحب اور مسلم لیگ نون لائر فورم کے میرے بھائی اور بہنیں۔ ہمارے الہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اور بھون صاحب نظریاتی طور پہ ذرا دور دور رہتے تھے، بھلا ہو ملکی سیاست کا یہ جو اوپر کولیشن بنی، اور ساکی صاحب بھی اب ایسے دونوں ہاتھ کھول کے ہمیں گلے سے لگاتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہی نہیں۔ میں اپنے دیگر دوستوں کا بھی، چاہے ان کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے، میری اور آپ کی جماعت پہلی اور آخری یہ کالا کوٹ ہے، ظفر بھائی، اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس لڑی سے پروئے ہوئے ہیں۔ مانا کہ ہمارے پروفیشن میں کچھ مسائل ہیں، پروفیشن کی جو عزت اور جو وقار آج سے 20-30 سال پہلے تھا اس میں کمی آئی، ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے۔ مانا کہ اس میں دشواریاں بھی ہیں، تکالیف ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا، وہ کسی شاعر نے، ساکی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ شعر بر موقع کہا کرو، کہ وہ تھا کہ
ہم کمزور ہیں، کمزور سے مراد ہے کہ تکالیف کے ساتھ لوگوں کی تکالیف اٹھا کے چلتے ہیں، اور ہماری زندگیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ فخر ہے، وہ کہ چاندنی خداں ہیں اپنے حجرہ مہتاب پر، اور میں نازاں ہوں اس پر، میرا گھر مٹی کا ہے۔ تو ہم اس مٹی کی نسل ہیں، اس مٹی سے ہیں، اور اس مٹی سے بسنے والوں کی خدمت کرنے والے یہ کالے کوٹ والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ہمارا جو خدمت کا مشن ہے، عوام کی خدمت کا مشن، وہ جاری و ساری رہے گا۔ آج جب میں اپنے اس گھر میں آ رہا تھا تو میرے سٹاف نے پوچھا کہ سر وہ وائرلیس پہ میرے جو پرسنل اسسٹنٹ صاحب تھے، سر وہ کس گیٹ سے گاڑی انٹر کرنی ہے؟ تو میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں پچھلے 28 سال سے مسجد گیٹ یا ٹنر روڈ سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں، میرے کو وہ کام کرا جڑے میں کل بھی کر سکنا وا۔ اور آپ کی محبت یہ ہے کہ مجھے بالکل وہی فیلنگ تھی جو میں روز انٹر کرتا ہوں۔ جب میں مسجد گیٹ سے سیف سینٹر سے نکلا تو مسجد گیٹ سے انٹر ہوا تو کیانی ہال کے باہر آنے تک ماشاءاللہ آپ بہت سارے بھائیوں سے رستے میں ایک جلوس کی شکل میں ملاقات ہونی شروع ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو عزت اور میرا وقار ہے وہ میرے عہدے سے نہیں ہے، وہ آپ سے ہے۔ میں جب تک آپ سے جڑا ہوا ہوں، جب تک ہمارے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، جب تک ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ہم سارے مضبوط بھی ہیں، اور یہ رشتے، میری یہ دعا ہے کہ یہ رشتے اصل رشتے ہیں، یہ ہمیشہ سلامت رہیں۔ یہ جو وزارتیں ہیں یہ آنے جانے والی چیز ہیں۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو ہم تو بھائی کرایہ دار ہیں، لیکن ایک بات ضرور آپ سے کروں گا کہ میں جب حلف لینے کے لیے جا رہا تھا تو میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے تکلیف کی اور میرے غم گساری کے لیے میرے پاس آتے بھی رہے۔ 2014-15 میں نے حلف اٹھانے سے پہلے اپنی بڑی بہنوں سے اور بھائی سے بزرگوں کے طور پہ ایک درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے دوستوں بھائیوں کی محبتوں کے اور دعاؤں کی بدولت مجھے ایک جگہ پہ پہنچایا ہے۔ دعا صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس عزت کے ساتھ وہاں گیا ہوں اسی عزت اور نیک نامی کے ساتھ واپسی ہو، اور مجھے کسی قسم کی کوئی شرمساری نہ ہو، کسی دوست کا کوئی شکوہ گلہ نہ ہو میرے ذمے۔ میں آپ دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے جس محبت سے مجھے SMS میسیجز، واٹس ایپ میسیجز، کالز کی آ کے ملے۔ میں سینکڑوں ہزاروں جواب دے چکا، لیکن سینکڑوں ہزاروں جواب نہیں دے سکا۔ تو میں آج اجتماعی طور پہ اپنے سارے بہنوں، بھائیوں، بڑوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھ سے اگر کوتاہی ہوئی ہو، تو میسیج مس ہوا ہو، کیونکہ ٹریفک بری طرح جیم تھی میرے فون کی، تو آپ میرے دل میں بستے ہیں اور آپ میرے دل میں بستے رہیں گے۔ یہ دل ہمیشہ ہم، کیونکہ جس گروپ سے یا جس سنگت سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے 30 سالہ اپنے وکالت کے اس سفر میں جو کمایا ہے اور جو مجھے اور میرے بھائیوں کو بچا ہے، وہ یہ سب ہمارے سامنے آج۔ مجھے بہت جگہوں سے انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ تشریف لائیں۔ سپریم کورٹ بار بھی میں پہلے دن جب اوتھ لیا ہے تو صرف غیر اعلانیہ سپریم کورٹ بار میں اور پاکستان بار میں گیا ہوں سب سے پہلے۔ اس کے بعد مجھے پنجاب بار کونسل سے حکم تھا، مجھے پشاور سے، مجھے کوئٹہ کراچی سے، مجھے ملتان والے دوستوں نے کہا، گجرانوالہ حافظ آباد سے میرا جو شہر ہے، میں نے لیکن یہ طے کر رکھا تھا کہ میری جو پہلی حاضری ہوگی وہ اصل میں جو کہتے ہیں نا، جو اندر دل دھڑکتا ہوتا ہے، پہلی حاضری اپنی درگاہ پہ ہی ہونی چاہیے۔ اور آپ سے اور اس عمارت سے وابستہ یادیں اور تعلق ایسا ہے کہ یہ ادارہ بھی ہے، اور
اس سے جو محبت کا پیمانہ ہے، میں نے اس لیے کہا کہ یہ درگاہ کی طرح ہمیں پیارا ہے، ہم تو پنپے بڑے یہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو آپ دوستوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر۔ دوسری بات یہ، آج ہے جمعہ، چاہے میں جمعے کے بعد بھی یہیں پہ موجود ہوں، میں انشاءاللہ سب سے مل کے نکلوں گا یہاں سے، تو کوئی وہ دوستوں سے ملاقات ہی مقصد تھی آج آنے کی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ڈوگر صاحب نے کہا ہے کوئی ہلکی پھلکی چائے کا بھی انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، فنکشن کے بعد بھی میں آپ کے درمیان ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا جی انشاءاللہ العزیز۔ ڈوگر صاحب دو تین باتیں، چاہے اسحاق صاحب بیٹھ جائیں یا آگے آ جائیں، بلکہ میرے کوڑ آ جاؤ۔ دیکھیں جی میرے سیاسی گرو ہیں چودھری اسحاق گجر صاحب، ظفر بھائی یہ دیکھ لیں پیچھے بہت اینڈ پہ بیٹھے ہوئے۔ ہم نے کہا کہ ہم پہ یہ بہت زیادہ امیدیں ہیں اور بلا شبہ امیدیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ کہنے کی بات نہیں جیسا عثمان نے کہا یا جیسا بھون صاحب یا اکبر کہہ رہے تھے، میرے خود احساس ہے اس بات کا، اور میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص، میرا ہر بھائی اور بہن بلا شبہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی نمائندگی ہے وفاقی کابینہ میں، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ میرے اس جو مشن ہے اور میرا جو مزاج آپ نے ساری عمر دیکھا ہے اس میں آپ کو ایک رتی برابر فرق نظر نہ آئے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وقت کی تقسیم مشکل ہو گئی ہے، ظاہر ہے کچھ لا منسٹری میں کام کی نوعیت ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے سٹاف سے بھی کہا ہے اور دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ پہلے تو بالکل ہی ہم نے 7-6 دن حاضر ہوتا تھا وہاں پہ، اب بھی آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے موسٹ پروبیبلی جمعرات کا دن جو ہے وہ تو میں نے کہا ہے کہ میں سارے ہفتے کا کام الگ سے کروں گا، اور میں اتوار کی چھٹی جو ہے، آپ کو پیچھے سے ہاتھ ہٹا، اتوار کی چھٹی والے دن کام کر لوں گا، لیکن مجھے ایک دن چاہیے صرف وکلا برادری کے لیے، تو وہ میں مختص کر رہا ہوں اگلے ویک سے۔ تو انشاءاللہ جو تھرسڈے ہوگا آفس میں اسلام آباد میں وہ میں حاضر ہوں، میرے سے کوارڈینیٹ کر لیں۔ یہ سارے دوست یہاں پہ ہیں، جس بھائی کا کوئی پرسنل ایشو ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی اجتماعی چیز آپ چاہتے ہیں، آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے انشاءاللہ العزیز۔ رانا صاحب بہت شکریہ مختار۔ 2-3 چیزیں جلدی بھون صاحب نے کہہ دیا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے میں نے درخواست کی کہ جو ہمارے وکلاء کے مسائل ہیں ان پہ آپ خصوصی شفقت فرمائیں گے، اور ہمیں اس کے لیے آپ اسپیشل ٹائم بھی دے دیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی بنا دیں۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمارا اور آپ میں سے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کا پچھلے سالوں میں باوجود بہت زیادہ رابطہ اور رشتہ رہا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری فیملی کے دیگر لوگوں نے پچھلے اس ناانصافی کے دور میں جو تجربات حاصل کیے اور جو صورتحال دیکھی وہ بلا شبہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ ان کا یہ اپنا ویژن اور مشن ہے کہ فراہمی انصاف جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے حکومت کا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے کے لیے کہا۔ تو ابھی یہ اگر کچھ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پروجیکٹر سلائیڈ جو ہے، ایک دبا پڑا تھا مسئلہ لاہور کا۔ لاہور کیونکہ سب سے بڑی بار ہے پاکستان کی، جو نمبر آف لائرز، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اب ممبرشپ 30,000 سے زائد ہے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی میری قیادت، بلکہ ابھی دوست آئے ہوئے تھے، بہت بڑی بار ہے، اور پورے شہر میں یہ پھیلی ہوئی عدالتیں جو ہیں یہ بڑی دقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہم نے 15 دن میں ڈے نائٹ کر کے میرے سیکرٹری لا اینڈ جسٹس نے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ زندہ کر کے، ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈز چل رہی ہیں، 30 فیڈرل کورٹس جو ہیں وہ یہ چلا دیں بیٹا، کون ڈیل کر رہا ہے اس کو، یہ گراؤنڈ فلور کے ساتھ 5 فلورز اوپر جائیں گے، 2 بیسمنٹ پارکنگز ہوں گی جس میں 200 سے زائد گاڑیاں اور کوئی 300 سے زائد موٹر بائکس نیچے پارک ہوں گے۔ اس میں 30 عدالتوں کا پروجیکٹ ہے، اس میں بار رومز ہوں گے پراپر، ایک لائبریری ہوگی،
اور بھون صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی ادارے پاکستان بار کونسل کا ایک وہاں پہ سب آفس بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہوگا، اور لٹیگینٹس کے بیٹھنے کے لیے باعزت ویٹنگ رومز اور وہ سارا، یہ آپ کے سامنے سلائیڈز چل رہی ہیں۔ یہ تصویری خبرنامہ تو ہے لیکن یہ خوشی کی خبر ہے کہ انشاءاللہ العزیز جون والے بجٹ میں اس کی فنڈز ایلوکیشن ہو رہی ہے، اور یہ 3 سال انہوں نے کہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی رفتار اور سپیڈ کا آپ کو پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ اسے 2 سال میں کمپلیٹ کریں، تو یہ انشاءاللہ العزیز ریالٹی میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ جون میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ جیسے بھون صاحب نے کہا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم کر رکھی ہے۔ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وسیم ممتاز صاحب اس کے رکن ہیں۔ ہر ہفتے میں یہ 2 دفعہ وزیر اعظم آفس میں اس کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ بھون صاحب انشاءاللہ العزیز 30 جون سے پہلے آپ کا لے آؤٹ پلان اور آپ کے ممبرز کے الاٹمنٹ لیٹرز قبضے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز موجود ہوں۔ یہ وعدہ بھی اس لیے میں اتنے یقین سے کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کی رفتار پہ اور ان کے مشن پہ کسی کو شک نہیں ہوتا۔ یہ بھی انشاءاللہ العزیز نکل گیا۔ ایک بات جو بار بار ہم خود کہتے تھے، اور میں نے اس کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خود جا کے میں نے کہا مفتاح صاحب آپ کے مقدمے بھی لڑے ہیں، کوئی ساڈے والوں بھی دیکھو۔ جو ہماری گرانٹ ان ایڈ کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر دفعہ پک اینڈ چوز شروع ہو جاتا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ 5 یا 10 کروڑ سے زیادہ ایلوکیشن نہیں ہوئی کبھی بھی، اور وہ پھر 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے چیک بنتے تھے بڑی بارز کے لیے، کسی جاننے والی بار کے لیے 50 لاکھ کا بن گیا، پھر انہیں کہتے تھے آئیں تصویریں بنوائیں، ہمیں انوائٹ کریں، یہ سارے معاملات تھے اس کے ساتھ۔ تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی، اور وزیر خزانہ بھی، بہت مشکل حالات ہیں خزانے کے، لیکن ظاہر ہے نظام حکومت چلانا ہے اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں بہتری آئے گی۔ اگلے 2-3 دنوں میں آپ کو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں نے جو ڈیمانڈ بھیجی ہے وہ 50 کروڑ کی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز منظور ہوگی، اور اس کو ہم بجٹری ایلوکیشن میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ بارز کا حق ہے یہ ان تک پہنچے۔ یہ میری آپ کی کسی کی ثوابدید نہیں ہونی چاہیے، یہ وکلا کا حق ہے۔ لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر کل بھون صاحب اور حفیظ الرحمان چودھری صاحب کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی میرے دفتر میں، اس میں سیکرٹری لا اینڈ جسٹس بھی موجود تھے، منسٹری کے باقی لوگ بھی تھے۔ اس پہ ہم نے جو ہمارے ڈرافٹس مین اور ہمارے لیجسلیٹو سیل کے انچارج ہیں اسرار صاحب، ان کو ہم نے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے۔ ایک ڈرافٹ جو ہے طاہر نصر اللہ صاحب کی ایک کمیٹی تھی، انہوں نے تیار کر رکھا تھا، جس میں سارے پاکستان کی بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کی مشاورت شامل تھی۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ اسے فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں، اور لائر پروٹیکشن ایکٹ وہ انتخابی اصلاحات اور نیب اور اس ایجنڈے کی سپیڈ پہ چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ نیب امینڈمنٹ سے مجھے بات یاد آئی، کل بڑی خبر گردش کر رہی تھی، آج میڈیا کے دوست بھی ہیں، کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا FIA نے، میں اس مقدمے کے میرٹس پہ آج بات نہیں کروں گا، یہ عدالت میں اس وقت پینڈنگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب پوری غیر جانبدار اور آزادی کے ساتھ ہر طرح کے مقدمات کے فیصلے کر رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں خبر چھوڑی گئی کہ جی پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کل خصوصی طور پہ ہدایت کی کہ ان کی لیگل ٹیم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ پہلے دن سے ان کا یہ اپنا موقف ہے کہ چاہے جتنے بھی جھوٹے ہوں مقدمے، اور آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کیسز کا عدالتوں میں قانونی طریقے سے دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرٹس پہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ بات میں لمبی نہیں کروں گا، آج جمعے کی بریک بھی ہونی ہے،
مجھے اکبر ڈوگر صاحب نے گزرتے کوئی 15 دن پہلے کہا کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں آپ سے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا ڈوگر صاحب ساری عمر اتنے لگی ہے تواڈے تو زیادہ مینوں پتہ ہے اتنے مسائل کیڑے نے. تو پہلا جو میں نے وزیر داخلہ بھی آپ میں سے ہی ہیں اور آپ کے بھائی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, میں نے رانا صاحب سے بات کر دی ہے, سیکرٹری داخلہ نے اس پہ سمری موو کر دی ہے. ہمارے پاسپورٹ آفس میں ایک پرابلم تھا کہ جب لاہور سے باہر جن دوستوں کے شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں وہ یا ان کی فیملی جب وہ پاسپورٹ بنوانے آتی تھی تو سسٹم وہ ان کی سسٹم میں سے تھرو نہیں تھا ہوتا ان کا پروسیس جو ہے, اور اس کے لیے ہمیں گارڈن ٹاؤن سے ڈوگر صاحب میرے خیال میں جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے اسپیشل پرمیشنز اور وہ بڑی بدمزگیاں ہوتی تھیں. تو وہ انشاءاللہ العزیز اگلے 8-10 دن میں وہ کیبنٹ میں سمری آ جائے گی. آپ کا جو پاسپورٹ آفس ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گا, اور جو ہماری ممبرشپ ہے صوبہ بھر کی انشاءاللہ العزیز جو پرنسپل سیٹ کے ڈویژنز ہیں انہیں اس سسٹم کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا. وہ سہولت اب باقی جو باہر کے دوست ہیں اضلاع کے اور ڈویژنز کے ان کے لیے بھی موجود ہوگی انشاءاللہ العزیز. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گوش گزار کی جب میں انہیں مبارک دینے کے لیے گیا ہوں پچھلے ہفتے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ کا وکلاء سے بہت قریبی رشتہ ہے اور آپ نے خود اس میں سے گزرے ہیں. ہمارے پاس جو شروع میں نے بات کی تھی کہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے علاج معالجے کے لیے کہیں پہ جا سکیں, بچوں کو یا اہل خانہ کو تو بعد کی بات ہے. تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈائگنوسٹک سینٹر قائم کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ آف آرٹ نہیں ہے. اس میں جو لیب ہے اس کی ظاہر ہے نہ وہ اکوپمنٹ ہے, نہ وہ ایکسپرٹیز ہے, نہ اس پائے کے ڈاکٹرز ہیں, ہو بھی نہیں سکتے بار ایسوسیشن میں. تو میں نے ان سے یہ درخواست کی جو کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اس پہ پازیٹیولی عمل ہو جائے گا. اب ایک تو ان کو وہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی کچھ معاملات کرانے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے وہ والے معاملات, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ڈائگنوسٹک سینٹر کی لیب ہے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل پنجاب گورنمنٹ کا جو کہ 3-4 چوائسز ہیں, میو بھی ہو سکتا ہے, میری خواہش PKIL کی ہے کیونکہ اس کی لیب اسٹیٹ آف آرٹ ہے, شوکت خادم سے بھی اچھی ہے. تو وہ ہم اپنا جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے میری یہ خواہش ہے کہ اسے حکومت پنجاب کو گود دے دیا جائے اور اس کو یہ چلائیں پنجاب گورنمنٹ والے, تاکہ ہمارے دوستوں کو بھائیوں بہنوں کو وہاں پہ دقت نہ ہو, ہمیں اچھی کوالٹی کی سروسز انشاءاللہ العزیز وہاں پہ میسر ہوں گی. اور اب شکریہ تو میں جتنے بھی کروں گا وہ کم ہے. آپ دوستوں کی آمد کا اور اس محبت کا کہ مجھے آج واقعتاً چلنے میں دشواری ہو رہی تھی, اور مجھے یہ یاد ہے, میرے قائدین کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بہت سے وزرائے اعظم اور وزرائے قانون کی یہ خواہش رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار انہیں انوائٹ کرے اور ان کے لیے کچھ چھوٹا سا فنکشن ارینج کرے. میرے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میں یہ محبتیں کیسے لوٹاؤں آپ کو. مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں تو اس خاندان کا ایک ادنا سا فرد ہوں, اور مجھے یہ فخر ہے اور فخر رہے گا کہ میں آپ میں سے ہوں, اور انشاءاللہ العزیز آپ ہی میں نے واپس آنا ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے یار محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ایک مختلف دوستوں کو مختلف ٹائمز پہ ڈیوٹیز ملتی ہیں, یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس سے سرخ رو ہونے کے لیے مجھے آپ کی بھرپور حمایت کی, دعاؤں کی اور محبت کی ضرورت ہے. ہمارے رشتے بھی ایسے سلامت رہیں گے, لیکن جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا, مجھے بڑی شرمساری ہے کہ اس سال کا سارا معاملات جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے, لیکن میں نے اپنے تئیں کوشش کر کے کچھ اسپیشل گرانٹ سے کوئی کھنگالی چیزیں تو اللہ نے اتنا سرخرو کر دیا کہ سردار صاحب 1 جولائی تک جو ہے نا وہ ابھی قبول کریں. 1 جولائی کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو فرق نظر آئے گا. تو میں نے ریکویسٹ کر کے منسٹری میں 20 ملین جو ہے فوری طور پہ 2 کروڑ جی ساقی صاحب ساجد صاحب علی آپ اب وزیر خزانہ کہاں پہ میرا آپ بچے سہیل شفیق صاحب آئیں جی. آپ سینٹر تو
یہ چھوٹی سی امانت ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے ملازموں کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کریں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا، اسٹیج پہ موجود قائدین کا اور خاص طور پہ اپنے کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے وقت نکالا، عزت بخشی اور ایک کامیاب فنکشن ہوا۔ ایک میں بات گزارش کر دوں کہ یہ پاسپورٹ آفس جب میں سیکرٹری تھا تب بنا تھا، تب پورے پنجاب میں ہم دوستوں کو انٹرٹین کرتے تھے، لیکن اب آ کے پتہ چلا جی کہ وہ صرف لاہور کی حد تک کنفائن کر دیا گیا ہے پچھلے سال سے، تو وہ بھی پرمیشن ہو گئی ہے۔ اور باقی بھی جیسے ہمارا پارکنگ کا ایشو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے، یہ اس کے حوالے سے بھی، لیب کے حوالے سے بھی، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی جناب آدم الدین تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائی اور ہمارے لیے یہ کوشش، اپنی کمیونٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔